میں کہتی ہوں آپ کو اگر کوئی چیز شدت سے چاہیے اور آپ رات کے آخری پہر میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر وہ چیز نہیں مانگتے تو آئی ایم سوری ویورز، آپ کو وہ چیز نہیں چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور میں آپ کو اپنا والا ہے۔ پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر السلام کروں علیکم ایوری ون، پلیز پوری آج ویڈیو میں دھیان سے دیکھیے گا اپنا اور سنیے پرسنل گا۔ ایکسپیرینس شیئر کرنے والی ہوں آپ لوگوں سے دل اور روح کا اپنی سکون تہجد ہوتا کی ہے۔ نماز کے بارے میں، تہجد ایک ایسی اور عبادت ہے کیسے جو میں انسانی تہجد کی نماز جذبات، میں روحانیت اور کس زندگی طرح پر کے گہرا اثر اس ڈالتی نے ہے۔ ہیلپ کی میری یہ لائف میں، خاص عبادت ہے جو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب سے سچا تعلق رکھنا چاہتے ہیں۔ رات کے اس پرسکون وقت میں جب سب سو رہے ہوتے ہیں، بندہ اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور اپنے دل کی بات اس کے سامنے بیان کرتا ہے۔ قرآن اور حدیث تہجد کے بے پناہ فضائل اور اثرات کو بیان کرتے ہیں جو نہ صرف آخرت کے لیے بلکہ دنیا کے غم اور جذباتی مصیبتوں کا بھی علاج ہے۔ یہ وقت انسانی دل کو سکون اور اللہ سے قربت کا ذریعہ بنتا ہے۔ پتہ ہے آپ سب کو تہجد میں دعا قبول ہونا سب سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایک ایسی تیر کی طرح ہے جو کبھی اپنا نشانہ نہیں کھوتی ہے۔ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنے والی ہوں۔ دعائیں قبول ہونے کا وقت، ہمارا رب ہر رات کے آخری حصے میں سب سے قریب ہوتا ہے۔ وہ پکارتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اس کو دوں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ میں کہتی ہوں آپ کو اگر کوئی چیز شدت سے چاہیے اور آپ رات کے آخری پہر میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر وہ چیز نہیں مانگتے تو آئی ایم سوری ویورز، آپ کو وہ چیز نہیں چاہیے۔ اب اس کے لیے سیریس نہیں ہے، وہ شیطان کا ایک وسوسہ ہے۔ شیطان آپ کو روکتا ہے کہ آپ تہجد نہیں پڑھیں۔ اگر آپ اس چیز کو مانگنے کے لیے اپنے رب کے سامنے رات کے آخری پہر میں کھڑے ہوں گے نا، شیطان بھی وہ نہیں روک سکے گا آپ کو ملنے سے۔ پتہ ہے تہجد میں چیز مانگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے۔ تہجد ایک ایسی عبادت ہے جو انسانی دل کو اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ ایموشنل گروتھ اور پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے اس کے ریگولر عمل ضروری ہے۔ تہجد کا وقت انسانی جذبات اور دل کے حال کو سکون دینے کا وقت ہے۔ جو لوگ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں وہ صرف اللہ کی رضامندی نہیں بلکہ اپنی زندگی میں سکون اور برکت بھی پاتے ہیں۔ میرا تہجد سے تعلق اس وقت بنا جب زندگی کے غم اور پریشانیوں نے مجھے تھکا دیا تھا۔ ایک رات نیند آنکھوں سے دور تھی اور دل میں بے چینی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ سجدے میں جا کر اللہ سے بات کی جائے۔ اس رات جب میں نے تہجد کے لیے نماز کے لیے اٹھی اور سجدے میں اپنے دل کا حال بیان کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ میری ساری ٹینشنوں ہلکی ہوتی جا رہی ہیں۔ میری دعاؤں کے ہر لفظ کے ساتھ ایک سکون کا احساس ہوتا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ میرے جذبات سمجھ رہا ہو اور مجھے تسلی دے رہا ہو۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ صرف اللہ سے بات کرنے سے دل اتنا ہلکا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنے روزانہ کے روٹین میں تہجد کو شامل کر لیا۔ ہر رات اللہ سے مانگنا اور اس کے سامنے گڑ گڑانا میری زندگی کا حصہ بن گیا۔ اس عمل سے مجھے نہ صرف جذباتی سکون ملا بلکہ اللہ کی مدد ہر مشکل وقت میں محسوس ہوئی۔ اور پتہ ہے فرینڈز، سب سے زیادہ تہجد میں مانگی جانے والی دعا میری کیا تھی؟ بتاؤں آپ لوگوں کو؟ شاید آپ بھی اس کو محسوس کر سکتے ہو، شاید آپ کی بھی یہی دعا ہو۔ پتہ ہے میری کیا دعا تھی؟ میری دعا تھی، یا اللہ مجھے زدار جاب نصیب فرما دے، یا اللہ میرے گھر کی حالت اچھی نہیں ہے، یا اللہ میرے پاپا کی انکم اتنی اچھی نہیں ہے، یا اللہ مجھے زدار جاب نصیب کر دے، یا اللہ۔ میں نے سجدے میں رو رو کر اللہ سے جاب کے لیے، زدار جاب کے لیے دعا مانگی۔ میں نے اللہ سے مانگا کہ اللہ مجھے ایسی جاب عطا کر دے جہاں مجھے ذلت کا شکار نہ ہونا پڑے، جہاں مجھے لوگوں کی دھتکار نہ ملے۔ ایسی جاب عطا کر جو مجھے عزت دے، جو لوگوں میں میری پہچان بنائے۔ پتہ ہے کتنے دن ہوئے ہوں گے مجھے یہ دعائیں مانگتے ہوئے؟ مشکل سے مشکل میں آپ لوگوں سے کہہ رہی ہوں 10 دن۔
गाइस 10 दिन हुए होंगे कि 11वें दिन अल्लाह ताला ने मुझे बिज़नेस अता कर दिया। बिज़नेस, मेरा अपना ज्वेलरी का बिज़नेस है मेरे दोस्त। मुझे ज्वेलरी का बिज़नेस मिला है। मैंने अल्लाह ताला से जॉब मांगी थी, अल्लाह ताला ने क्या दिया मुझे? बिज़नेस अता कर दिया, वो भी घर बैठे। ऑनलाइन वर्क करती हूँ मैं, बिज़नेस है मेरा। बताइए दोस्तों, मैंने तो सिर्फ एक जॉब मांगी थी, लेकिन मेरी कंडीशंस क्या थी कि अल्लाह मुझे इज़्ज़तदार जॉब नसीब फरमाई हो, कि मुझे ज़िल्लत से बचा ले। अल्लाह ने मुझे बिज़नेस अता किया। पता है, तिजारत तो नबियों की चीज़ है। नबियों ने तिजारत करी है, हमारे नबी ने तिजारत करी है, हज़रत खदीजा ने तिजारत करी है, और वही चीज़ अल्लाह ने मुझे दे दी। मैं कहती हूँ, मैंने तो जॉब मांगी थी, अल्लाह ने मुझे बिज़नेस अता कर दिया। आप लोग भी तो मांगो। मेरी नीयत साफ़ थी, मेरे दिल में था कि अल्लाह बस मुझे जॉब दे दे, तू जॉब दे दे। मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैला रही हूँ, मैं तेरे सामने हाथ फैला रही हूँ। कोई मुझे जॉब नहीं देने वाला, कोई मुझे नहीं देगा, कोई मेरी मदद क्यों करेगा? तू तो मेरा रब है, तू मेरा मालिक है अल्लाह, तू ही मुझे जॉब देने वाला है। उसने मुझे हलाल रिज़्क अता किया, उसने मुझे जॉब अता की, उसने मुझे बिज़नेस अता किया, बिज़नेस दिया है उसने मुझे। तो गाइस, मेरी आपसे यही गुजारिश है, किसी के सामने हाथ ना फैलाना, किसी से कुछ मत मांगना, देने वाला अल्लाह है। हाँ, और मैं ये भी कहती हूँ कि मेहनत करें, अप्लाई करें जॉब के लिए। मैं मानती हूँ तहज्जुद रास्ते खोलता है, क्योंकि मैं तहज्जुद भी पढ़ती थी और रोज़ाना जॉब के लिए जाती थी, अपना रिज्यूम लेकर जाती थी। कहीं ना कहीं तो मुझे जॉब मिले। मैंने सिर्फ दुआओं तक काम नहीं लिया है, मैंने अपने हाथ पैर चलाए हैं, मैंने मेहनत करी है। मैं गई हूँ, बाहर गई हूँ, मैंने बाहर का माहौल देखा है कि कैसे जॉब मिलती है। इसलिए मैंने अल्लाह से इज़्ज़त की जॉब मांगी थी, मैंने अल्लाह से ज़िल्लत से अपने आप को बचाने के लिए दुआ मांगी थी। अगर आपको वीडियो ज़री सी भी पसंद आई है ना, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।